تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کی تحقیق کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ کمزور کا ساتھ دینا. کس کا ساتھ دینا؟ کمزور. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ابھی کیا بتاؤں کہ آدمی نے کیا بتایا، بس یہی ہوتا ہے آپ کے جھگڑے ہو جائے نا تو آپ اگر ظالم ہو تو آپ کی بیوی کی بات سب سنیں گے، سننی بھی چاہیے کہ بھائی شوہر ظلم کر رہا ہے، سب سنیں گے، اس کو سب برا بھلا کہیں گے. لیکن میرے بھائی اگر آپ مظلوم ہو تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا، آپ کے اپنے گھر والے بھی زیادہ لفٹ نہیں کرائیں گے آپ. میرے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب جو عدالتی خلا پہ اتنا بولتے ہیں لگتا ہے ان کی کسی بیوی نے خلا لیا. میری کسی زوجہ نے عدالت سے خلا نہیں لیا، اور نہ بظاہر کوئی فیوچر میں چانس نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا ہے لگ بھی نہیں رہا. تو میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جس پہ میں آواز اٹھاتا ہوں. یہ جو میں نے بتایا کہ لوگ مظلوم کو دیکھتے ہیں، کمزور کو دیکھتے ہیں، دلیل کو نہیں دیکھتے. جو کمزور ہوگا سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کی. یہ تمیز سے اپنے لیفٹ پہ اپنے جو سلو ٹریک ہے اس پہ آرام سے خرامہ چلتے رہو یار. کس نے منع کیا تمہیں کیا ضرورت ہے فاسٹ ٹریک پہ بھگانے کی، اور پوری قوم کو لے کے بچوں کو 4 بچے، بیگم، اور بیگم کا دوپٹہ بھی نیچے لٹک رہا ہوگا اس میں پہیے میں پھنسنے کے لیے، سب کو بٹھا کے پورے پریوار کو خاندان کو بٹھا کے تم چلا. ہیلمٹ تو گیا تیل لینے، کوئی بھی نہیں پہنتا، اور اگر پہنے گا تو صرف یہ پہنے گا، باقیوں کا کھوپڑی تو شاید وہ میں نے باہر ملکوں میں بنگلہ دیش میں بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے بندہ بغیر ہیلمٹ کے بیٹھتا ہو. وہ کہتے ہیں بھائی جتنا قیمتی ڈرائیور کا سر ہے، رائڈر کا سر ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو اتنا ہی کھوپڑی قیمتی کس کی ہے؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بھی ہیلمٹ. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں صرف وہ پہنے گا جو اول تو وہ بھی نہیں پہنتا، اور پہنے گا تو ایسی چیز پہنے گا آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ناریل سر پہ یا خربوز، وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ کاٹ کے رکھ لیتا، وہ زیادہ بہتر. ایسے سڑے ہوئے ہیلمٹ جو کسی کام کے نہیں ہے، جو آپ کی کھوپڑی کو بچا ہی نہیں سکتے. اس سے بہتر تھا تربوز کو کاٹتا، بیچ میں صاف کر کے رکھ لیتا، وہ پھر بھی زیادہ صحیح تھا. ایسے بیکار قسم کے ہیلمٹ پہنتے. خیر، سر بچانا ہے بھائی، کوئی مہنگی چیز سر پہ رکھ لو. سر سب سے قیمتی چیز ہے. پھر چلائیں گے کیسے؟ پوری قوم اور خاندان کو لے کے بیچ روڈ پہ جا رہا ہوگا، بیچ روڈ پہ خود گاڑی کے سامنے آئے گا. کب بڑی گاڑیوں کے سامنے آ جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں. اب گاڑی والا تو جب سلپ آپ نے آ کے ٹھک گئے خود ہی آ کے، وہ تو اوپر چڑھے گی گاڑی خود بہت. لیکن پبلک کس کو پکڑ کے کوٹتی ہے؟ گاڑی والے کو. کوئی نہیں دیکھتا کہ غلطی کس کی ہے. اگر ڈمپر کے نیچے آیا تو کوٹے گا کون؟ بعض دفعہ ڈمپر والوں کی غلطی ہوتی ہے. جب غلطی ہے تو پھر احتجاج کرو. بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی بھائی. اب ڈمپر ہے روڈ پہ تو چلے گا نا وہ، اور کہ اس کے لیے الگ تو گورنمنٹ سڑکیں بنائی نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈر گراؤنڈ سڑکیں ہوں، اس نے بھی اسی روڈ پہ چلنا ہے. اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر تو وہ سزا کا مستحق ہے. غلطی نہیں ہے، غلطی بائک والے کی ہے. اس کو میں وہ الفاظ مجھے یعنی گھسنے کا شوق ہے اس کو. اب یہ گھس گیا تو سلپ بھی ہوگا، مرے گا بھی، لیکن پٹے گا کون؟ ٹرک والا. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو لوگوں کی نفسیات کیا ہے؟ ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. نہ بھائی، یہ غلط ہے. مظلوم کا ساتھ دو، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، اور ظالم کا ساتھ مت دو، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو. لوگ کہتے ہیں کمزور ہے تو ظلم کیسے کیا؟ کمزور بھی بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ عوامی طاقت اکٹھی کر کے یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہ طاقتور بن جاتا ہے. بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے طاقتور. تو اب جو تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ محقق ان جذبات سے، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. وہ ڈیپ میں جا کے تحقیق کرتے ہیں، وہ تحقیق کر کے بتا دیتے. بعض دفعہ حکومت صحیح بھی ہوتی ہے، حکومت بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ حکومت غلط بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کسی بات پہ صحیح کہہ دو تو اس پہ لوگ کہ بھئی تو حکومت کے غلام ہیں، بھئی یہ تو درباری لوگ ہیں، بھئی یہ تو سرکاری لوگ ہیں. بھائی اگر گورنمنٹ کوئی صحیح کام کر رہی ہے، اس کو فیور کر دیا تو درباری کہاں سے ہو گئے؟ اب یہ پولیو کے قطرے جو حکومتیں پلاتی ہیں، یہ غلط نہیں کر رہی ہوتی، یہ صحیح کر رہی ہوتی ہے. اس سے پولیو دنیا سے ختم ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حکومت پلا رہی ہے، لہذا یہ حکومت کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو آڑے ترشے بناتے رہو، ٹیڑے میڑے کرتے رہو. پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا، افغانستان اور پاکستان سے نہیں ختم ہو کے دے رہا، کیونکہ گورنمنٹ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پلانا اگر شروع کر دینا، گورنمنٹ کے علاوہ لوگ پلانا شروع. ایک پولیو کے وہ آئے تھے حکومت کے، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری نگرانی میں جب ہم پولیو پلاتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگ بار بار کیوں پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی دفعہ پلاؤ کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اتنا پیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے کہا آپ نے کیوں پولیو کے اتنے قطرے پی؟ کہہ رہے جہاں پلانے جاؤ لوگ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھا. کہہ رہے پھر میں 2 قطرے ٹپکاتا ہوں. کہتا ہوں میں تو جب سے یہاں وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں جو اس علاقے کے ڈی سی ہیں، کل کی بات ہے، زیادہ پرانی بھی نہیں. کہہ رہے میں تو اتنا پی چکا ہوں یہ پولیو، حالانکہ ابھی کیا بیچاروں کو کوئی چانس تھوڑی ہے پولیو ہونے کا. کہہ رہے صرف اس چکر میں لوگ کہہ رہے ہوتے پی کے دکھا پہلے. کہہ رہے بلا وجہ پلا رہے ہو یار، تمہارے یہ ایسا ہی ہے کوئی ٹیکا لگوانے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ پہلے ڈاکٹر کہہ رہے پہلے اپنے لگا کے دکھا. ڈاکٹر کا کیا اثر ہو جائے گا یار؟
ہر ٹیکا پہلے اپنے کولے پہ لگا کے چیک کروائے گا, دیکھ کچھ نہیں ہو رہا, اب لگا لوں, ہاں اب لگا لے. کیا یار ہم لوگ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاگل ہوئے میں, ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. تحقیق تو کر لو. تحقیق کا مطلب تحقیق کے جو اہل ہیں ان سے تحقیق کر کے بات کیا کرو. ہم ہر ویکسین کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ بھی ٹھوکتے چلے جائیں. کچھ ویکسین ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے. ابھی جو آئی ہے نئی والی, وہ کیا ہے, ایچ بی کر کے نام ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹروں کو اطمینان نہیں ہے. اس میں جب تک ڈاکٹروں کے ایک بہت دیندار اور پرہیزگار ڈاکٹروں کا ایک پینل جب تک اس کی ضرورت کو ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں کر دے گا, ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ یورپ امریکہ والے ملکوں کے لیے تو ہے, کیونکہ وہاں زنا بہت زیادہ ہے. تو جہاں زنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ویکسین ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہاں جن کیا ہو وہ جو چاہے کریں. اب نہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. بیلنس بات کی ہے بھائی, سازش وہ کوئی ویکسین ہوگی لیکن ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن پولیو تو ہمارے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے کم ہے. پولیو تو ہے ہی ہماری بیماری ہے, کیونکہ یہ گٹر کے پانیوں سے ہوتی ہے. آپ جو پانی پی رہے ہو, جب بھی دیکھو موٹر میں پانی آتا ہے نا, تو پہلے کیا آتا ہے, پہلے گندا پانی آتا ہے, سارا گٹر لائنوں کا پانی. یہ تو موٹروں کی ٹیکنالوجی ہے, قدرت نے انتظام دیا ہوا کہ پہلے گٹر کا نکال دو. نہ نکالتی تو ہم کیا کر لیتے, کیا خیال ہے بھائی. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مکس ہوتا ہے نا. تو بچے جب پیئیں گے تو ہوتا ہے پھر ان کو. تو خیر, تو کہاں سے کہاں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں یہ بات کیا چیز آپ پکڑ کے رکھا کریں کہ چیز جہاں سے بات نہیں, یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ کمزور کو لوگ ہمیشہ, ہاں تو خلاصہ یہی نکلا کہ دیکھو کسی بھی چیز میں جذبات سے کبھی متاثر ہو. سچ جو ہے نا, سچ کیا ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. ہر چیز میں حق ہمیشہ ایک پائیدار چیز ہوتی ہے. لوگ خلاف ہوتے ہیں, آخر میں مان جاتے ہیں. اور جو حق بات نہیں ہوتی وہ پائیدار نہیں ہوتی. جو لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جب وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس پہ پھر جو بھی اشکالات ہوں گے ان کے پاس ہر اشکال کا جواب ہوتا ہے. لیکن کوئی اناڑی جب کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے, جو اشکالات اٹھتے ہیں تو بوکھلا جاتا ہے, وہ پھر آئیں بائیں شائیں مارنے لگتا ہے, پھر ادھر ادھر کی پھینکنے لگتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہر جگہ یہ اصول چلتا ہے, شرک حق ہے یا باطل ہے, بولو باطل. اسی وجہ سے دنیا میں جتنی مشرکین کی قسمیں پائی جاتی ہیں نا, توحید پرستوں کی صرف ایک قسم ہے. توحید پرست کتنے ہوتے ہیں, ایک. دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے توحید پرستوں کا ایک دعویٰ, ایک خدا نے بنایا, مشکل کشا بھی وہی, حاجت روا بھی وہی, مرادیں بھی وہی پوری کرتا ہے, سر بھی صرف اسی کے سامنے جھکاؤ, نقصان بھی صرف وہی پہنچا سکتا ہے, نفع بھی صرف وہی پہنچا سکتا ہے. لیکن اب اگر آپ شرک کے پاس, مشرک کے پاس چلے جاؤ, مشرک نے ایک دعویٰ کیا کہ نہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا بھی جائز ہے. اچھا جائز ہے, کیوں جائز ہے, کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب ہر مشرک کی رپورٹ دوسرے سے کیا ہوگی, الگ. ہر مشرک کی. پہلے ہم ہندوؤں کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ کتنے بھگوان ہیں, کوئی کہے گا 2 کروڑ, کوئی کہے گا 1.5 کروڑ, کوئی کہے گا 1 کروڑ, کوئی کہے گا 5 لاکھ, کوئی کہے گا 6 لاکھ, کوئی کہے گا 3,000, کوئی کہے گا 2,000, کوئی کہے گا وہ کون سے ہیں, کوئی کہے گا یہ ہے, کوئی کہے گا یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے, کوئی کہے گا یہ نہیں بلکہ یہ ہے. بیان میں کوئی پائیداری ہے. اچھا بھائی یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ والا بھگوان جو ہے یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا نہیں کرا سکتا, یہ والے کا پتہ نہیں کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا. دوسرا کہے گا کرا سکتا ہے, تیسرا کہے گا نہیں کرا سکتا. تو یہ والا کیوں کرا سکتا ہے, بس یہ کرا سکتا ہے, تو یہ کیا کرائے گا, پھر یہ جو ہے آپ کو جاب دلا دے گا. یہ والا بھگوان ہے, جب آپ اس کے سامنے سر ٹیکو گے, مانگو گے, تو یہ جاب کا بھگوان ہے, یہ جاب دلائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ جاب جب دلا سکتا ہے تو شادی کیوں نہیں کرا سکتا, کوئی جواب ہے. ہر شخص کا بھگوان الگ. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, ایک ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ معبود روٹی ہے, کیونکہ ہمیں جتنی ضرورت روٹی کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے. رزق کی, بھائی اگر رزق ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو, کیا خیال ہے بھائی, پانی نہ ہو, ایسے تو 20 چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ آپ مسجد میں بتا نہیں سکتا میں. ایسی یعنی وہ سطر جو چھپانے کا حکم ہے, بعض لوگوں نے انہی کو معبود بنایا ہوا ہے. چوہوں تک کی عبادت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو بڑے بڑے ہمارے وہ گزرے ہیں, ان کے جو بھی بھگوان ٹائپ کی چیزیں, وہ سب ان کی روحیں کہاں آئی ہوئی ہیں, ان چوہوں میں آئی ہوئی ہیں. اس مندر میں جو چوہا آ جائے تو وہ بھی بڑا پہنچا ہوا ہے, تو اس چوہے کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, کوئی سانپ کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. ان مشرک کو چھوڑو, مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کی طرف ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول سے بھی, میں نے ابھی کینیڈا میں, امریکہ میں نے بیان کیا کہ اب صرف یا اللہ مدد, اتنے لوگ شوق سے بیان میں آئے ہوئے تھے, زبردست جذبات. لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا کراؤڈ, مفتی صاحب کینیڈا سے بھی لوگ آ گئے. جب پتہ چلا نا میں امریکہ میں آیا ہوں, زبردست میرا بیان ہوا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے ایک بات کہہ دی کہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد
نہیں. اس پہ جو جنہوں نے بیان کروا ان کے پاس کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, یہ کس پہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم کسی پہ طنز نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف یا اللہ مدد, نہ تو یا رسول اللہ مدد, نہ تو یا غوث آدم مدد, نہ تو یا علی مدد. مدد صرف کس سے؟ اللہ سے. کہنے لگے وہ صاحب تھوڑا سا احتیاط کیا کریں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا اگر مکتبہ فکر میں توحید ہی ختم ہو گئی تو ایسے مکتبے کا ہم نے کیا خیال ہے بھائی, کیا کرنا ہے یار. تو اسلام کی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے شروع ہوتی ہے. ایسے مکتبے کا میں نے کہا میں کس سلسلے میں حاضر ہوں یہاں پہ؟ تو اگر صرف کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے میں نے کہا میرے بھائی پھر اگر صرف کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے تو یہاں کسی سنگر کو ڈانسر کو بلا لو, اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کسی ڈانسر کو بلا لو اچھے سے, 2-4 خاندانی قسم کے ٹھمکے لگائے. پھر دیکھو پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگ چونکہ ہیں مسلمان, ہمارے بلڈ میں اسلام ہے, تو ہمارا سنگر بھی اس طریقے سے وہ تھرک ہی نہیں سکتا جو غیر مسلم تھرکتے ہیں. تبھی ہم شوبز کی فیلڈ میں ناکام ہیں الحمدللہ. نہ ہماری فلمیں, میں نے بتایا تھا نا فلمیں اس لائق بنتی ہیں, نہ ہمارے سنگر اس قابل ہوتے ہیں, نہ ہمارے ڈانسر. اکثر یہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو پھر جب یہ ناکام ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ڈپریشن میں جاتے ہیں. مجھ تک اگر کسی کی اطلاع پہنچے میں کہتا ہوں بھائی یہ ہم لوگ ان جیسے ہو نہیں سکتے, وہ والے کام ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے بلڈ میں اسلام, خاندان کیا ہے ہمارا اسلام ہے. تو ان جیسے بے حیا ہم بن ہی نہیں سکتے, نہ ان جیسے ہم بندروں کی طرح تھرک سکتے ہیں, نہ ناچ سکتے ہیں. پہلے تو گلوکاروں کو میراثی اور ڈھولکی کہا جاتا تھا نا, تو ہم خاندانی میراثی تھوڑی ہیں. تو ہماری نسل میں اگر کوئی میراثی پیدا بھی ہو گیا تو تھوڑا سا خاندانی اثر اس میں باقی رہے گا. تو میراثی اگر خاندانی ہو تو نہ وہ خاندانی رہتا ہے نہ وہ میراثی رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو جن کے خاندانوں میں میراثی پیدا ہو رہے ہیں وہ جیسا گا سکتے ہیں, وہ جیسا تھرک سکتے ہیں. تو گانے میں جو شاعری کی حد تک بات ہے, تو شاعر تو ہمارے بہت ٹائٹ پیدا ہوئے ہیں. شاعر تو ہیں ہی سارے اردو کے بھائی. یا کہانیاں ہمارے یہاں بہت اچھی لکھی جاتی رہی ہیں, ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں کہانیاں. جو ڈراموں میں کہانیاں ہوتی ہیں, یہ کتابوں میں یا ناولوں میں, اس کے تو ماسٹر ہیں. یہ تو ادب ہے نا, شاعری تو کیا ہے, یہ تو کمال ہے. شاعری کا کون خلاف ہے؟ لیکن بھائی ہمارے یہاں جو شوبز کی دنیا میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی الحمدللہ. ہمیں اس پہ خوشی ہے کیونکہ ہم اس طرح کے میراثی ہے ہی نہیں. تو مسلمان ہے نا, مسلمان میدان میں ہوتا ہے ٹائٹ. مسلمان لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے اور مسلمان میدان میں ٹائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ میدان میں آتے ہوئے ابھی دیکھو, جب وہاں سے مودی کے 76 جہاز تھے اور ہمارے کتنے تھے 40-45, ڈبل کا ریشو تھا. تو ہمارے 40 نے ان کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ لیکن اگر وہاں سے ایک ڈانسر بھی آ جاتا نا, ہمارے 100 ڈانسر مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیا کا کوئی ایک گلوکار یا ڈانسر آئے اسٹیج پہ ناچے تو ہمارا والا ایسے لگے گا کوئی بن مانس کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ شو دیکھ رہے ہیں بن مانس کو. کوئی اب زیادہ نہیں میں جاتا, وہ ہمارے گلوکار ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب میدان جنگ کے لوگ ہیں, یہ چیزیں ہم پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں. فلمیں, ڈرامے اور یہ سب چیزیں یہ ان کا کام ہے, تو ان پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. ہم پہ جو چیزیں جچتی تھی وہ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ کر کے بتا دیا. ہمارے پائلٹوں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان دنوں میں کہ بھئی چائے کیسے بنتی ہے, چائے کیسے لائی جاتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, ہم انڈیا کے دشمن نہیں ہیں. انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے. اسلام میں اگر پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو پڑوسی ملکوں کے بھی حقوق ہوں گے نا. پہلے انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے 2010-11 میں, وہ بھی تو انڈیا تھا. یہ تو مودی ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو جہاں مودی کی حکومت گئی, آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی ایسی خاندانی انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. اگر مودی کی حکومت چلی جائے بس, تو انڈیا پاکستان کی خاندانی دوستی ہوگی, تجارت ہوگی, ٹریولنگ ہوگی, سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. لیکن مودی ایسے کام کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کرے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا, اس کا اپنا کافی حد تک ہو چکا ہے. خیر, تو باطل چیز پائیدار نہیں ہوتی, اس پر میں بات کر رہا تھا. شرک میں بھی پائیدار. اب ہمارے مشرکوں کی طرف آؤ. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے, اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں, ہمیں پانی پلائیں, تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں؟ پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے, یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے؟ نبی کو دے دیے.
اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں، میری حاجت پوری کر دو، پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو، میں اگر کسی کو کوئی اختیار دیتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو بجلی دینے اور روکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اب آپ کی تار ٹوٹ گئی، آپ نے کہ الیکٹرک کو فون کیا کہ الیکٹرک والے آئے، تار جوڑ کے چلے گئے، لیکن آپ کے الیکٹرک کو فون نہیں کر رہے، آپ فون کر رہے ہو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، بڑے تعلقات لڑایا آپ نے، یہ وہ ٹھش پھش کر کے آپ پہنچے اور اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور بلاول کو بھی بلا لیا تو بھی آ جا، اور بڑی مشکل سے سیکیورٹی میں تلاشی لیتے ہوتے 1 مہینے بعد کا ٹائم ملا تھا، آپ گئے. کس سلسلے میں؟ میاں شہباز شریف نے آپ سے پوچھا. آپ نے کہا سر وہ ہمارے محلے میں ایک بجلی کا کھمبا گر گیا ہے تو کہ الیکٹرک وہ ذرا لگوا دیں. تو کہے گا بھائی آپ نے کہ الیکٹرک سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ نے کیا ہوتا نا، وہ آ نہیں رہے ہوتے، پھر بھی آپ وزیر اعظم تک پہنچو. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو سر آپ نے ہی کہ الیکٹرک والوں کو یہ رائٹ دیا نا کہ وہ کھمبا آ کے ٹھیک کریں یا تار جوڑ دیں، تو آپ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں نا. تو جب آپ کی عطا سے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروں میں. تو وہ کیا کہے گا؟ کمبخت، میں نے اس کو اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ ادھر جایا کر، اس لیے نہیں دیے کہ تو میرے پاس آیا کر، تو میں اس کو اختیارات دوں کیوں؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو شفا، کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا، کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا، یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے؟ پھر نبی سے مانگے، اس لیے دیے ہیں نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے، اللہ سے مانگے ہی نہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو، کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے، پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے. اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر، کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس. یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا، تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے، یا روزگار میں خطرہ ہے باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکاریں. تو ذرا لسٹ مل جائے، کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات. دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، میں ان کے پاس گیا، سر ہمارا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں، تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہے لیکن میں مبہم رکھوں گا اس کو. شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے. کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کے پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس. توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے. ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں. میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ. شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی، نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا، ابھی تو جامع حفصہ والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا. ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا، اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی، آج سے بس دل سے اتر گیا. کیوں دل سے اتر گیا بھائی؟ آپ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک بھی کسی ایک بات پہ کبھی نہیں ٹکتا. اسی طرح یاد رکھو، اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے غیر مسلمان ہوئے ہیں نا، میں نے جو میرے علم میں آئے، میں نے جس سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے، سب کی زبان پہ ایک جملہ کامن تھا کہ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو بات کی اس پہ قائم ہے، جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے؟ فیئر ہے. گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب، پھر مطلب کا مطلب، پھر مطلب کے مطلب کا مطلب. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، جب آپ ان سے ان کے عقیدے پوچھو گے، تعلیمات پوچھو گے، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے سمجھ میں آیا اس کا یہ مطلب ہے، اس مطلب کا کیا مطلب ہے، اس مطلب کا پھر یہ مطلب ہے، پھر اس مطلب کا وہ مطلب ہے، پھر مطلب کا مطلبوں کے مطلب کے بعد آدمی ایسا بوکھلا جاتا ہے
آخر میں آتا ہے کہ بھائی جو پادری نے کہا بس وہ پتھر پہ لکیر ہے, آپ کو اس پہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلے ہی بول دیتے بھائی, پھر ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی. تو اسلام میں جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا غیر مسلم کو, تبھی تو مسلمان لاجک کی بات کرتا ہے. ایک انٹی آئی ہیں لبرل انٹی, میں نام لے دوں گا تب چڑھ گئی نا مجھے. وہ کیا کر رہی ہیں, مولویوں کے بیانات چلا رہی ہیں کہ دیکھو یہ سائنس کے خلاف ان لاجیکل بات, چھانٹ چھانٹ کے وہ مولوی لا رہی ہیں میڈیا پہ جو بالکل ان لاجیکل بات کرتے ہیں. یار یہ تو 2 نمبر ہی ہے. چند مولانا ہیں جو پھینکتے رہتے ہیں نا لمبی لمبی, انہی کے ویڈیو چلائے گی, دیکھو یہ کیسی بات کری ہے انہوں نے, یہ کیسی. بھائی کیا مولانا باقی مر گئے ہیں دنیا میں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحافی کو کسی نے بتایا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکیننگ مشین ہوتی ہے نا جس سے تلاشی لی جاتی ہے, یہ حرام ہے. تو اس اینکر سے جب پوچھا گیا, اینکر نے جب پوچھا اس صحافی سے, اس صحافی نے کہا مولویوں کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے, یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ, لوگ بم لے کے چلے جائیں اور اسکین نہ ہو, بس یہ ایسے یہ ویسے. یار کس مولوی نے فتویٰ دیا یار؟ جتنے مولانا ٹریولنگ کرتے ہیں ساری کی باڈی اسکین ہو رہی ہوتی ہے, کسی نے فتویٰ نہیں دی. انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے دے دیا, اس مولوی کو اٹھا کے ٹی وی پہ لا کے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی ٹھڑک مولویوں کے خلاف نکال رہے ہیں. ان کو مسئلہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کی, تاکہ اسلام کا یہ امیج جائے. تو ایسے بھی لبرل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کے مولاناؤں کے بیان چلا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے اسلام اور یہ ہے مولانا. کہ یہ مغفرت کے لیے میرے پاس بھی آئے, تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں, میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہے, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ زیادہ یوں ہم کہیں گے یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے, ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے, ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ
ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ. اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے, اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے, تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی. ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے. گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے, اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بددعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو. تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے, بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا, تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی. عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے, صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, سوری جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے, اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو, اب آپ کیا کر رہے ہو, مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے, یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے
بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ, اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ, پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا, مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے, یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا, اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی, اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے, اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, یہ سمجھ سے کیا ہے؟ غلط ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا, تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی, اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو, کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا ہو گیا, دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب 2 تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے
کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی. یہ گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں کہ ایسا نہ ہو, مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی, ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نہ کرے چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے. وہ یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی, اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی نا, کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف. اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا یار, اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ
بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ تو ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو ہمیں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جو باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 18 سوری 2 سوتےلے ملا کے 18 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری رسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.